بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسٹس بابر ستار کے سامنے کیس تھا اور وہ کیس پہلے بھی انہوں نے بڑے ریمارکس دیے تھے اور یہ پوچھا تھا کہ آئی ایس پی آر کیسے فیصلہ کر سکتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آئی ایس پی آر افواج پاکستان کا تعلقات عامہ کا ایک شعبہ ہے جس کو ہم انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ٹی وی کے اوپر جو لوگ بیٹھتے ہیں نا تجزیہ کار کے طور کے اوپر، دفاعی تجزیہ کار کے طور کے اوپر، اس بارے میں پیمرا نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ کہا گیا کہ آئندہ ٹی وی کے اوپر کون سا دفاعی تجزیہ کار بیٹھے گا اس کا فیصلہ آئی ایس پی آر کرے گا۔ یہ پیمرا نے 4 اپریل 2019 کو آئی ایس پی آر کی سفارش کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ ٹی وی پروگرامز میں صرف آرمڈ فورسز کے جو ریٹائرڈ افسران ہیں وہ بطور دفاعی تجزیہ کار شرکت کر سکیں گے۔ اچھا، یہ ویسے مزے کی بات ہے، وہ دفاعی تجزیہ کار سیاست پہ بات کرتے ہیں، معیشت پہ بات کرتے ہیں، وہ دنیا کے ہر مدعے کے ایکسپرٹ ہیں۔ تو خیر اب اس سلسلے میں ہر فوجی افسر ریٹائرڈ جو ہے وہ بھی نہیں بات کر سکتا تھا، صرف وہ جن کو آئی ایس پی آر اجازت دے گا۔ اس سارے نوٹیفیکیشن کو جو پیمرا کا 4 اپریل 2019 کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم ایڈوکیٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ تو اس چیز کو لے کے جو پیمرا کے وکیل ہیں ان سے پہلے بھی کچھ لیگل سٹینڈنگ آئی ایس پی آر کی کیا ہے اور بہت سارے سوالات جسٹس بابر ستار صاحب نے اٹھائے تھے۔ تو اب جناب علی جو پیمرا کے وکیل ہیں وہ عدالتی سماعت میں پیش نہیں ہوئے، جس کے بعد جسٹس بابر ستار صاحب نے اس نوٹیفیکیشن کو جو آئی ایس پی آر کی سفارش کے اوپر یا پیمرا کا جو کہنا تھا یا ان سے پیش کی اجازت سے مشروط کرنے کا جو پیمرا کا نوٹیفیکیشن تھا، فی الحال جسٹس بابر ستار نے اس کو معطل کر دیا ہے، اس پہ عمل درآمد روک دیا ہے۔ یہ فیصلے، اس قسم کے فیصلے، اس قسم کے سوالات، اس قسم کی چیزیں جسٹس بابر ستار ہی کر سکتے ہیں، جسٹس محسن اختر کیانی ہی کر سکتے ہیں، جسٹس طارق جہانگیری ہی کر سکتے ہیں، جسٹس گل حسن اورنگ زیب ہی کر سکتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کے خلاف کوئی انٹرا کورٹ اپیل ہو اور جسٹس عامر فاروق جسٹس بابر ستار کے آرڈر کو ہی اڑا دیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ ہاں، اگر یہاں سے بھی بات نہ بنے تو پھر سپریم کورٹ کا آئینی بینچ تو حاضر ہے اور جسٹس سمین الدین خان صاحب تو پھر جب ان کے ہوتے ہوئے تو ستہ خیرہ ہیں۔ تو یہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ نمبر 2، آج اڈیالہ کے اوپر، چونکہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ عمران خان نے جو اڈیالہ میں مذاکراتی ٹیم ہے اس کو بلایا ہوا ہے اور اب سے تھوڑی دیر پہلے حامد خان پہنچ گئے ہیں۔ اب ملاقات ہو پاتی ہے کہ نہیں ہو پاتی یہ ایک الگ بات ہوگی، چونکہ عمر ایوب بھی ہیں اور عمر ایوب نے تو آج ایون مذاکرات کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم نے کسی کے پاس نہیں جانا، کسی نے مذاکرات کرنے تو کریں، نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، اور اس کے بعد ان کا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایک خبر اور ہے، ایک تو ظاہراً کمیٹی بنی ہوئی ہے مذاکرات کے حوالے سے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، پاکستان میں چیزیں ایسے ہوتی نہیں ہیں، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تماشا آگے پیچھے لگا ہوتا ہے جو عوام سے چھپا کرنا ہوتا ہے۔ تو آج انصار عباسی کا دعویٰ یہ ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان بامعنی مذاکرات کے لیے پس پردہ رابطے جلد قائم ہونے کی امید ہے جس کے مثبت نتائج برآمد ہو سکیں گے۔ یہ رابطے ان رابطوں سے مختلف ہیں جو حکومت اور سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے لیے عمران خان کی کمیٹی کے حوالے سے عوام میں زیر بحث ہے۔ میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے سمجھ لیں۔ خبر یہ ہے کہ کمیٹیاں ضرور بن گئی ہیں، عوام کے سامنے، آپ کے سامنے، میرے سامنے یہی کہا جائے گا کہ جناب وہ مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ مل رہے ہیں۔ مذاکرات کے چینلز کچھ اور ہیں، مذاکرات میں شریک افراد کوئی اور ہیں، یہ جو کمیٹیاں ہیں یہ ایسے ہی کھیلتی رہیں گی۔ بس میں فی الحال آپ کو اتنی خبر دے سکتا ہوں، باقی آپ نے میرے الفاظ یاد رکھنے ہیں اور اس کے بعد اگلی بات کریں گے۔ اب اڈیالہ سے بریکنگ نیوز کیا ہے؟ عمران خان نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک اور ان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ ہوا ہے۔ وہ ٹویٹ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے جو سول نافرمانی کی تحریک کی باتیں کر رہے ہیں اس حوالے سے عمران خان کا پیغام آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے حکومت سے 2 مطالبات کیے تھے۔ نمبر 1، انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ نمبر 2، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ یہ دونوں مطالبات جائز ہیں اور اگر حکومت ان پر اتوار کے روز تک کوئی عمل درآمد نہیں کرتی تو سول نافرمانی تحریک کے پہلے مرحلے ترسیلات زر کے بائیکاٹ کا آغاز کر دیا جائے گا۔
ہم اس سلسلے میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپیل کریں گے کہ وہ پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ملک میں جمہوریت، عدلیہ اور میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے. ہر طرف جبر و فسطائیت کا دور جاری ہے. لہٰذا ترسیلات زر کے بائیکاٹ کا آغاز کریں. عمران خان نے مزید لکھا ہے کہ 26 نومبر اور 8 فروری کو جس طرح تحریک انصاف کے کارکنان نے ہمتوں جمع مردی کے ساتھ جبر کا مقابلہ کیا، اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی. 1971 میں عوامی لیگ کے بعد تحریک انصاف دوسری جماعت ہے جسے اس قسم کے ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود انتخابات میں تاریخی جیت حاصل کر کے اور 26 نومبر تک مسلسل جدوجہد جاری رکھ کے تحریک انصاف نے تاریخ رقم کی ہے. مزید لکھا کہ 26 نومبر کو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے اور اس دن نہتے لوگوں پر سنائپرز کے ذریعے فائرنگ کی گئی. جوان لوگوں کو زخمی اور شہید کیا گیا. کئی افراد 3 ہفتے سے غائب ہیں. گمشدہ افراد کو ڈھونڈنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. حکومت جواب دے کتنے افراد کہاں غائب ہیں. ہمارے لوگوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں. میں بیرسٹر گوہر سمیت اپنی پارلیمانی پارٹی کو ہدایت دیتا ہوں کہ ان افراد کے لیے اسمبلی میں آواز بلند کریں. یہ ممکن نہیں کہ ملک میں خون کی ہولی کھیلی جائے اور پارلیمان معمول کے مطابق چلتی رہے. مزید لکھا کہ جب تک میں زندہ ہوں ان افراد کے قتل عام کی تحقیقات کے لیے جدوجہد کروں گا اور ان کو انصاف دلوائے بغیر چین نہیں لوں گا. جو لوگ شہید ہوئے اور ان کے لواحقین صدمے میں ہیں، میں خود فائرنگ کی خبر سن کر شدید اذیت کا شکار رہا اور نیند کی گولی کھانے کے باوجود نہتی عوام پر تشدد کے کرب سے سو نہیں سکا. جن لوگوں نے ایک کھڑکی پتہ تک نہیں توڑا ان پر سیدھے فائر مارے گئے. ہمارے لوگ بالکل پرامن تھے. قومی ترانہ پڑھتے فوجیوں کو گلے لگانے والے لوگوں پر فائرنگ کی گئی اور انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا. ایسا یحییٰ خان نے 25 مارچ 1971 کو بنگالی عوام کے ساتھ کیا تھا. اس کے علاوہ ملک میں کسی پارٹی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا. میں جب تک زندہ ہوں 26 نومبر کو بھولنے نہیں دوں گا. تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات کرنے کی پیشکش کا مذاق اڑایا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ ہم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. مذاکرات کی پیشکش اور سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنے کی بات ملک کے وسیع تر مفاد میں کی گئی تھی. حکومت اگر اس میں دلچسپی نہیں رکھتی تو ہم نے بھی مذاکرات کے لیے حکومت کی کن پٹی پر بندوق نہیں رکھی. ہمارے مذاکرات کی پیشکش کو ہماری کمزوری ہرگز نہ سمجھا جائے. اب بھی اگر حکومت چاہتی ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک شروع نہ ہو تو ہمارے دونوں مطالبات پر ہم سے رابطہ کیا جائے یا ہمیں قائل کیا جائے کہ یہ مطالبات غیر آئینی ہیں اور ان پر بات ممکن نہیں ہے. جیل میں ملاقات کے لیے مذاکراتی ٹیم کو دعوت دی ہے اور ان کے نام دیے ہیں. اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ حکومت ان کو ملاقات کی اجازت دیتی ہے یا نہیں. حکومت جو بار بار الزام لگاتی ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک میں ملک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو یاد رکھیں یہ ملک نہیں، اس بوگس پارلیمنٹ، بوگس انتخابات کے نتیجے میں بنی اسمبلی اور سینٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ حکومت لوگوں کے ووٹوں سے نہیں بلکہ سازش سے بنی ہے. جنرل باجوہ نے ہماری منتخب حکومت کے خلاف سازش کی اور پاکستان کو 42 ارب ڈالر کا نقصان پہنچایا. اس حکومت نے آئی ٹی انڈسٹری اور دیگر شعبوں کو بے انتہا نقصان پہنچایا جس کی وجہ سے عوام اس حکومت سے بد دل ہے. معیشت تباہ حال ہے اور کاروباری طبقہ اور سرمایہ دار اپنا پیسہ بیرون ملک ٹرانسفر کر رہے ہیں. یہ خبر ہے جو عمران خان نے آج وہاں سے، جس کا مطلب ہے عمران خان اتوار کی بات کریں لیکن اس دوران انٹرنیشنل میڈیا سے خبر ہے اور وہ خبر ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ ہونے جا رہی تھی چیمپئنز ٹرافی. اس کے اوپر انڈیا نے کہا ہم پاکستان نہیں جائیں گے اور پاکستان نے کہا کہ آپ نہیں آئیں گے تو پھر ہم بھی انڈیا میں نہیں جائیں گے. تو اس کے اوپر اطلاعات کیا ہے، ایک ویب سائٹ ہے کرک انفو جو کرکٹ کو کور کرتی ہے. ان کے مطابق آئی سی سی نے پاکستان کا جو ہائیبرڈ ماڈل ہے اس کو منظور کر لیا ہے. پاکستانی ٹیم بھی بھارت نہیں جائے گی اور بھارتی ٹیم بھی پاکستان نہیں آئے گی.